نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کی چھٹی 7ویں مجلس سلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام و جمیع رفقاء امام باڑے میں برپا ہے۔ آج بعد از مجلس اعزا شبیہ گہوارہ حضرت علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوگا۔ آج 7 محرم ہے اور آج ہی کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں پہ پانی بند کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ۔ درود بھیجیے محمد علیہ بیت محمد پر۔ آج کی مجلس اعزا برائے سال ثواب جد الاسلام عالم ربانی جناب مولانا قاضی شبیر حسین علوی مرحوم کے لیے ہے، جس ہستی نے اس امام باڑے میں عشرہ محرم الحرام سے بھی خطاب کیا اور سوئم کی مجلس سے کئی برس تک خطاب کرتے رہے۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ میں ملتمس ہوں سراج العلماء، محقق، مصنف، مورخ پروفیسر ڈاکٹر مولانا سید سبت شبر زیدی مدد اللہ العالی سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور آج کی مجلس اعزا عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کی 7ویں مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ کی آمد پر بلند تر صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ ان مومنوں کے لیے جنہوں نے وطانی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد الرسول المصدق النبي المهذب الصفي المقرب
ولد الحسن والحسین ونور الحرمین والصاحب قاب قوسین او ادنی خیر خلقه واشرف بریته وحبیبه وعبده ونبیه ورسوله سیدی سیدکم مولاي ومولاكم ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمير المؤمنين إمام المتقين أبي الحسن علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والسلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب درود پڑھیں محمد و آل محمد ہر ہم اور ذات بے نیاز کے لیے جو کائنات کا خالق بھی ہے نگہبان بھی ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے جنہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کی آج 7ویں مجلس بدھے والا چیمہ کے مومن و مومنات کے شاداب ذہنوں کی نظر۔ ہمارا موضوع گفتگو رسالت اور مولا علی، اور اس عنوان پر میرے خیال میں سورہ رات کی آخری آیت یعنی 43ویں آیت سے بہتر کوئی آیت ممکن نہیں۔ سورہ رات موجودہ کتابی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے۔ بعض علماء نے اس کو مکی لکھا ہے، بعض علماء نے اس کو مدنی لکھا ہے۔ اس سورہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ۔ اکثر نے اس کو مدنی لکھا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے کہ مکی سورہ کسے کہتے ہیں اور مدنی سورہ کسے کہتے ہیں۔ مکی سورہ عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسے کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی سورہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت رسول کے بعد ہوئی۔ لیکن دونوں مکی اور مدنی صورتوں میں ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ جن صورتوں میں پروردگار نے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا عموماً وہ مکی ہیں، اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا وہ مدنی ہے۔ پہلے انسان سے خطاب کیا، پھر مومن سے خطاب۔ اور سورہ رات کے بارے میں علماء میں 2 قول، ایک قول یہ کہ مکی ہے، ایک قول یہ کہ یہ مدنی ہے۔ اسی کی 43ویں آیت کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ جو کافر ہوئے ہیں نا یہ کہتے ہیں تم رسول نہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کافی ہے۔ اور صرف اللہ ہی کافی نہیں ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور ایک شخص ہے، ایک مخلوق ہے، ایک انسان ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے، وہ بھی کافی ہے۔
دیکھیے علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. پروردگار یہ نہیں کہتا کہ جس کے پاس منصب ہے وہ کافی ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ کافی ہے، جس کے پاس شہرت ہے وہ کافی ہے، جس کے پاس بادشاہت ہے وہ کافی ہے. نہیں، بادشاہت تمہارے پاس، دولت تمہارے پاس، شہرت تمہارے پاس، ایک علم ہے جس کی بنیاد پر ہم گواہ شامل کر رہے ہیں. علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. اس لیے رسول کی حدیث کے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر، اور ماں کی گود سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو. دیکھیے علم کی اہمیت کا اندازہ ہے. اس لیے علم اور علماء کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ علماء کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی. کہ مجھے جامع الاخبار شیخ صدوق کی کتاب کی روایت یاد آ رہی ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک عالم کی توہین کی، اس نے میری توہین کی. نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے عوام کا علم اتنا نہیں کہ جو علماء کا ہے، بشرطے کہ علماء دین کے ساتھ مخلص ہو. چونکہ چند علماء ہوتے ہیں وہ دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں، لکھا کرتا ہوں کہ علم عالم ہونا اہم نہیں ہوتا، محافظ ہونا اہم ہوتا. عالم تو سارے منافق تھے لیکن محافظ نہیں تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا وہ علماء، درود پڑھیں محمد والے جو علم کی حفاظت کرتے ہیں. بر صغیر میں ایک سے ایک عالم رہا. مشہور نام غفران مآب، کتنا بڑا نام تھا غفران مآب کا. کہ جی بر صغیر میں ان کی خدمات، اور وہ بہادر تھے. دیکھیے کتنے بہادر تھے غفران مآب. علمی تعریفیں تو سب کرتے ہیں، ان کی بہادری کا اندازہ لگائیے کہ غفران مآب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور اسی دوران اودھ کا جو نواب ہے آصف الدولہ وہ آ گیا خطبے کے دوران. آپ کو معلوم ہوگا کہ آصف الدولہ جو تھا نا اودھ کا جو نواب تھا، عام زبان میں بات کروں تاکہ سب سمجھ جائیں، لکھنؤ کا جو نواب تھا آصف الدولہ بہت شراب پیتا تھا، بہت شراب پیتا تھا. غضب جب یہ آیا نا آصف الدولہ لکھنؤ کا نواب، ظاہر بات ہے وہ علماء تھے جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے. وہ لوگ نہیں تھے کہ نام تو شرف الدین ہو اور کام غرق الدین والا کر جائے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ لوگ نہیں تھے کہ ہو تو سید اور کہہ دیں کہ جو علی سے بھی لڑے وہ بھی مومنہ ہے. سمجھے نا؟ وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے. تو وہابی علماء نے بھی شاید روایت کو لکھا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. صحیح بخاری کے اردو شارح علامہ وحید الزمان نے لغات الحدیث میں سب تفصیل پر بحث کی ہے. نہ جانے کیسے وہ غرق الدین مولوی تھے اس حدیث کا بھی انکار کر دیا کہ وہ مولوی نہیں غفران مآب. سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے کیا کیا دیکھیے، اپنی تقریر کا رخ موڑ دیا اور پوری تقریر شراب اور شرابی کی مذمت میں پڑھ دی. آصف الدولہ سامنے بیٹھا ہے. اب تو جو اس کے ساتھ آئے تھے نا وزیر، مشیر، علمہ القرآن، خلق الانسان، فوراً کہا علمہ البیان. طاقت دیکھیے لفظوں کی. آخر کیا ہوا؟ وہ آصف الدولہ جو شراب پیا کرتا تھا اٹھا، غفران مآب کی قدموں میں گر گیا، اور ساری عمر نہ صرف یہ کہ اس نے شراب نہیں پی بلکہ اس نے اتنے اچھے نیک کام بنوائی اور کہا کہ دیکھو ایک کھڑکی بنا لو، جو بھی وہاں سے ہاتھ مانگے مزدوری کا اس کو پیسے دے دینا، یہ مت دیکھنا کتنا کام کیا ہے، کیا بھی ہے یا نہیں کیا. اتنا نیک بن گیا وہ آصف الدولہ. اور میں نے خود، جب میں لکھنؤ میں تھا نا، میں نے خود ایک کہاوت لکھنؤ میں سنی ہے کہ جس کو نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ. یہ دیکھیے کتنا نیک ہو گیا تھا، کتنا سخی بن گیا تھا. درود پڑھیں محمد والے محمد. یہ علماء کا کردار تھا، اور اللہ بھی مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی.
ہم شیعہ ہیں نا, ہماری خاصیت ہے کہ ہمارے علماء جیسے علماء رہے, باقی علماء. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عربی ادب میں سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ مجمع البیان, شیعہ مکتب کی مجمع البیان. کس نے لکھی ہے؟ فضل بن حسن تبریسی نے. سنیے گا, بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. فضل بن حسن تبریسی ہمارے عالم ہیں, شیعہ عالم ہیں. ان کو یعنی ان کو سکتہ ہو گیا. سکتہ سمجھتے ہیں نا, پتہ نہیں چلتا کہ مر گیا یا زندہ. کئی سو سال پہلے تو اور بھی زیادہ پیچیدہ صورت آتی ہے, تو شاید جدید ترین مشین ہے, لیکن اس کئی سو سال پہلے تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ مر گیا ہے یا سکتے میں ہے. سکتے میں پتہ ہی نہیں چلتا, لوگ سمجھے مر گئے. فضل بن حسن تبریسی, لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھا, غسل دیا, دفن دیا, دفنا دیا. سنیے گا, شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب فوائد الرضویہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا. شیخ عباس قمی کا نام آپ نے سنا ہوگا, مفاتیح الجنان کے مصنف ہیں, مؤلف ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. اب جب یہ قبر میں دفن کر دیا نا ان کو, وہاں ان کا سکتہ ٹوٹ گیا. اب بتائیے, قبر میں اوپر پٹرا ڈال کر منو مٹی ہے, آدمی ویسے ہی مر جائے, لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. بیٹھا بیٹھا آدمی مر جاتا ہے, اور جہاز کریش ہونے کے باوجود بھی انسان بچ جاتا ہے نا. اب جب قبر میں سکتہ ٹوٹا نا ان کا, فضل بن حسن تبریسی کا, اب انہوں نے کہا یہ میں کہاں ہوں, وہ سمجھ گئے. انہوں نے منت مانی, الہی میں نے کتابیں بہت لکھی ہیں, لیکن آج تک میرے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی. الہی میں منت مانتا ہوں کہ اگر اس خبر سے صحیح سالم نکل گیا تو تیرے قرآن کی ایسی تفسیر لکھوں گا کہ عالم اسلام میں نہیں ہوگی. بال اتفاق کفن چور آیا, پٹرا ہٹایا, ہاتھ ڈالا. اب جو کفن چور کی حالت ہوئی ہوگی وہی بتا سکتا ہے. باہر نکلے اور دیکھیے انہوں نے بھی تفسیر لکھی, مجمع البیان, اور اس جیسی تفسیر عربی ادب میں آج بھی نہیں. علماء کا کردار دیکھیں. اور میں نے کہا نا ابھی, پروردگار نے کہا ومن عندہ علم الکتاب, ایک شخص ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے, ایک ہی شخص ہے. علم کی اہمیت بتا رہا ہوں اب اسے. درود پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے ومن عندہ علم الکتاب, ایک شخص. اور اسی آیت کے تحت میرا سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا تھا کہ جناب ہمیشہ اللہ کے نبی اور رسول اللہ کی بنائی ہوئی خلافت کو انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, جو کافر ہو گئے. اور ہمارا سلسلہ گفتگو کہاں تک پہنچا تھا؟ یوسف علیہ السلام, ہے نا. اچھا, یوسف کے بعد یاد رکھیے گا بنی اسرائیل میں یعقوب کا بیٹا یوسف, اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بڑا نبی آیا ہے, یا یوں کہہ دوں کہ بنی اسرائیل میں جو پہلا والا بڑا نبی آیا وہ موسیٰ علیہ السلام. اور قرآن مجید میں یاد رکھنا نوجوان دوستو, قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ کا ہے. آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جو نبیوں کے تذکرے قرآن میں آئے ہیں نا, سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ کا. 136 بار, بڑی ذمہ داری سے یہ میں نے خود گنا ہے, 136 بار موسیٰ کا نام قرآن میں آیا. 136 بار, 136. موسیٰ کا تذکرہ کیوں سن لینا, اگر کسی نے موسیٰ کو سمجھ لیا وہ مصطفیٰ کو سمجھ لے گا. میں آگے بڑھوں گا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا, صحیح کہا. بہت عجیب مماثلت ہے دونوں میں, بڑی عجیب مماثلت ہے. موسیٰ کا تذکرہ سورہ قصص میں موجود ہے, قرآن میں جگہ جگہ. میں نے کہا نا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ کی ولادت سے لے کر موسیٰ کے انتقال تک. اوحینا الی ام موسیٰ, سورہ قصص 8ویں آیت 9ویں آیت, یہاں سے مسلسل.
28वां सूरह है, सूरह कसस, कुरान मजीद। औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की थी। तो मूसा की माँ जो है वो रसूल तो नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो रसूल नहीं होता उस पर भी वही आ जाता है औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की। क्या क्या वही की? अन अर्ज़िय, इसे दूध पिला। फ़इज़ा खिफ्ती अलैहि, और अगर तुम्हें ये डर हो कि फ़िरौन इसे कत्ल कर देगा, फ़अल्क़ीह फ़िल यम, तुम इसे दरिया के हवाले कर देना। वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, तुम्हें खौफ और हुज़न की ज़रूरत नहीं है, हम तुमसे वादा करते हैं। इन्ना रादूहु इलैकी, हम इसे वापस तुम्हारी तरफ पलटा देंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और इसे अपने रसूलों में से करार देंगे। सुनिएगा, अभी आगे मैं बढ़ूंगा, उस पर बहुत आपको बहुत सारी मुआसरत मिलेगी, देखिएगा आगे चल। मूसा की विलादत हुई, खौफ हुआ उम्मे मूसा को, और उम्मे मूसा अजीब खातून है, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। उम्मे मूसा मैंने तारीख़ ख़वातीन में देखा, हव्वा से लेकर आज तक, उम्मे मूसा अजीब खातून है, ये अजीब खातून है ये, कि उम्मे मूसा के दो बेटे, दोनों को रिसालत मिली, हारून को भी और मूसा को। और उम्मे मूसा की एक बेटी, मैंने रिवायत में देखा कि उम्मे मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन है, ये जन्नत में खातमुन नबीन की जोजा बनेगी। उम्मे मूसा की अहमियत देखी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बल्कि मैंने तो एक रिवायत और अजीब देखी, नौजवान दोस्तों के लिए बहुत अजीब देखी, कि अगर किसी बंद ताले पर उम्मे मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम ले दियो तो क्या होगा? तुमने उम्मे मूसा का नाम लिया, मूसा की माँ का नाम लिया, तो ताला खुल जाएगा। उम्मे मूसा की अजमत बतला रहा हूँ। अच्छा, उम्मे मूसा ने क्या किया? मूसा की माँ ने क्या किया? संदूक बनवाया, उसमें मूसा को रखा। नन्हा सा मूसा है, नन्हा सा मूसा, नौज़ायदा बच्चा रखा और दरिया के हवाले कर दिया। कौन सा दरिया? दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, दरियाए नील। कितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है मिस्र में, कितना बड़ा दरिया है दुनिया। संदूक है, मूसा है। नौजवान दोस्तों, कभी सोचा दरिया की रवानी है, छोटा सा संदूक है, मूसा अंदर मौजूद है। अब या तो ये मानो कि हवा की आमदोरफ्त के लिए सुराख थे, या ये मानो कि सुराख नहीं थे, एयर टाइट था। अगर हवा की आमदोरफ्त के लिए सुराख ना रखे जाएं तो ऑक्सीजन मूसा को नहीं मिले और मूसा दम घुटकर मर जाए, हैं? और अगर सुराख रखे जाएं संदूक में तो दरिया की रवानी इतनी है कि पानी संदूक में भरे, संदूक जमीन पे बैठ जाए, तह में बैठ जाए। सुराख हो तो मुश्किल है कि पानी भरेगा, ना हो तो मुश्किल है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दोनों सूरतों में मूसा के दम घुटकर मर जाने का खदशा है। तो परवरदिगार बताना यही चाहता है, खबरदार खबरदार, नबियों को अपने जैसा न समझना। तो मादी असबाब के मोहताज होते हो, हमारे अंबिया मादी असबाब के मोहताज नहीं हुआ करते। बात समझे? मूसा अलैहिस्सलाम गए, सुनिएगा, आगे गए, दरिया में गए, वहां आसिया का इंतजाम पहले से किया हुआ। मूसा काफिर की आगोश में परवरिश नहीं पाता, मोमिना की आगोश में पाता है ना। फिरौन के दरबार में पहले से आसिया का बंदोबस्त है, तो मूसा का तो इंतजाम पहले से है। और फखरे मूसा किसी काफिर के ज़हरे असर पाए। नहीं मुझे, अच्छा नहीं, मैं आगे नहीं यहाँ रुकूंगा। देखिए, क्या फिरौन को मालूम था कि आसिया मुझ पर ईमान नहीं रखती, आसिया मोमिना है? मालूम था? नहीं था ना।
اگر فرعون کو پتا ہوتا کہ یہ آسیہ جو ہے، یہ جو میری بیوی ہے، یہ جو میری زوجہ ہے، یہ جو میری بیگم ہے، یہ جو میری وائف ہے، یہ مجھ پر اعتقاد نہیں رکھتی اور مومنہ ہے، اور مومنہ بھی وہ جسے اللہ ایمان کی سند عطا کر دیتا ہے. سورہ تحریم کی آخری آیت ہے، نہیں پتا تھا نا. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آسیہ نے اپنا ایمان چھپایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقیہ کوئی نئی رسم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، ایمان چھپایا. بھائی ایمان کیوں چھپایا آسیہ؟ بتا دو فرعون کو جا کر، میں تجھے خدا نہیں مانتی، میں اس وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتی ہوں. بتا دو. بھائی کیا کرے گا فرعون؟ کیا کرے گا؟ قتل کر دے گا، ہے نا؟ قتل کر کے کیا ہوگا؟ تم شہادت کے مرتبہ پر پہنچو گی کہ شہادت سے بچ رہی ہو. بھائی شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا احسن اقدام ہے یہ، کہ ہم سب کی تمنا ہے کہ شہادت. اگر شہادت کوئی بری چیز ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی تمنا کرتا؟ بھائی کیا ہوگا قیامت میں؟ کوئی نمازی، کوئی روزہ، کوئی حج کرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ پالنے والے مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا، دوبارہ دنیا میں لوٹا دے. کوئی مومن نہیں کہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، میں تیری نمازیں پڑھ لوں. کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے دنیا میں واپس پلٹا دے، میں حج کر لوں. نہیں، وہ کیا کہے گا؟ مجھے دنیا میں واپس پلٹا دے کہ میں دوبارہ شہید ہوں. شہادت کا مرتبہ دیکھ. کیا ڈرتی ہو؟ کیا نہیں، شہادت سے نہیں ڈرتی. پھر بھائی جو چاہے اللہ کی راہ میں سر دے اور شہید ہو جائے. بھائی شہادت کا کیا ہے؟ جو چاہے اللہ کی راہ میں سر دے کر شہید ہو جائے. کیا مسئلہ یہ نہیں ہے شہادت کا؟ جو شہادت آسان ہے کہ جو چاہے اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں سر دے شہید ہو جائے. مسئلہ یہ نہیں ہے. میں ایمان چھپا رہی ہوں شہادت سے بچنے کے لیے نہیں، نبی کو پالنے کے لیے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو جیسے موسیٰ کو آسیہ کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کو ابو طالب کی ضرورت ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. نہیں، میں نے گزشتہ کسی مجلس میں کہا تھا کہ میں ابو طالب پر بولوں گا. میں اس منزل پر آ گیا ہوں. اب میں ابو طالب پر 2-3 جملے بغیر یہاں سے نہیں گزروں گا بولے بغیر. ابو طالب کے ایمان کو تھوڑا بہت سمجھ لو، تھوڑا بہت سمجھ لو. علماء اسلام لکھتے ہیں کہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے. ابھی رسول نے اعلان نبوت کیا ہے کہ دیکھو 360 بت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے. وہ سب دشمن ہو گئے مشرکین مکہ. آخر دیر یہ ہوا ہے کہ محمد کو اکیلا پا کر قتل کر دو. مشرکین مکہ نے سازش کی. ابو طالب کو اس کو علم ہو گیا. جب ابو طالب کو اس کا علم ہوا تو ابو طالب نے کیا کیا؟ کبھی عقیل کو ساتھ رکھتے، کبھی جعفر کو ساتھ رکھتے، کبھی خود ساتھ ہو جاتے. ایک موقع ایسا آیا کہ عقیل کہیں، جعفر کہیں، ابو طالب کہیں، مصطفیٰ کہیں. ابو طالب کو ایک دم خیال آیا کہ بھتیجا کہاں ہے. پورے مکے میں ڈھونڈا، نہیں ملے. مصطفیٰ، مشرکین مکہ کی سازش کا پہلے سے علم تھا. شک ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ نے سازش کامیاب تو نہیں کر لی. اب سنیے گا، ابو طالب گھر آئے، نوجوانان بنی ہاشم کو لیا، غلاموں کو لیا، کہا اپنی آستینوں میں خنجر رکھ لو، اپنے میانوں میں تلوار رکھ لو، چلو میرے ساتھ. ان کو لے کر آئے. کہاں؟ خانہ کعبہ میں. وہاں مشرکین نے بدکر رؤوس مکہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا دیکھو، ان نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو، میں آخری بار مصطفیٰ کی تلاش میں نکل رہا ہوں. اگر مجھے تنہا آتے دیکھو تو مجھ سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو خنجر ہیں تمہارے پاس، جو تلواریں ہیں تمہارے پاس، ان کے سینوں میں پیوست کر دینا. ابو طالب آخری بار نکلے. سنیے گا، آخری بار نکلے. پورے مکے کی گلیوں میں ڈھونڈا نہیں، نخلستان پہنچے نہیں. کیا دیکھا؟ ایک غار میں مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور مصطفیٰ کے پیچھے خدیجہ ہیں اور علی نماز پڑھ رہے ہیں. علماء اسلام کے لیے وہ روایت پڑھ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ.
ایک مرتبہ ابو طالب کھڑے ہو گئے کہ مصطفیٰ نماز ختم کرے تو بات کروں. نماز ختم ہوئی, مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا, سن لینا, مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے آئے خانہ کعبہ کی طرف, اور خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر تمام مشرکین نے مکہ کو مخاطب کر کے کیا کہا ابو طالب نے, سن لینا, تاریخ میں جملہ ہے ابو طالب کا. ابو طالب کیا کہتے ہیں سب کفار مکہ کو مخاطب کر کے, الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کا موسیٰ, کیا تم جانتے نہیں ہو ہم نے محمد کو ویسا نبی پایا جیسا موسیٰ کو پایا تھا. یہ ابو طالب کا جملہ ہے تاریخ میں ابو طالب کا جملہ ہے, سننے کا توجہ بہت, ابو طالب کا جملہ ہے یہ تاریخ میں. اچھا, یہ ابو طالب نے کہا کہ مصطفیٰ موسیٰ جیسا, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اب قرآن کی آیت پڑھوں, قرآن کی آیت سورہ مدثر سورہ مزمل پڑھتے ہو نا, انا ارسلنا الیکم شاہدا علیکم رسولا علیکم ارسلنا الی فرعون رسولا, ہم تمہاری طرف انا ارسلنا, ہم تمہاری طرف ویسا رسول بنا کر بھیج رہے ہیں, الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی جانب بھیجا تھا. تو قرآن نے کہا کہ مصطفیٰ موسیٰ جیسا, قرآن نے بھی کہا مصطفیٰ موسیٰ جیسا, ابو طالب نے بھی کہا مصطفیٰ موسیٰ جیسا. اب یا تو یہ مانو مفہوم قرآن نے دیا ابو طالب نے لیا, یا یہ مانو ابو طالب نے قرآن سے مفہوم لیا اور عوام میں بیان کیا, یا ابو طالب نے مفہوم دیا قرآن نے لے لیا. لیکن نہیں, ابھی تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, ابھی تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی, یہ تو بعد میں جا کے نازل ہوگی. بعد میں قرآن کہے گا کہ مصطفیٰ موسیٰ جیسا, تو ابھی تو قرآن نازل ہوا نہیں, یہ آیت نازل ہوئی نہیں, تو یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہے کہاں. اب میں چلوں سورہ بروج, ہوگا قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں مکتوب ہے. تو ایمان ابو طالب پر بحث کرنے والوں یہ بحث نہیں کرنا ابو طالب کافر تھا یا مومن تھا, اگر بحث کرنا تو یہ بحث کرنا کہ ابو طالب مصطفیٰ کی طرح لوح محفوظ کا عالم تھا یا نہیں تھا. نہیں, میں بات مکمل کر کے جاؤں گا ابو طالب پر, ابو طالب پر بات مکمل کر کے جاؤں گا. بھائی خطبہ نکاح پڑھ لینا, خدیجہ کا اور مصطفیٰ کا نکاح ہو رہا ہے. نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ ابو طالب پڑھا رہے ہیں. میں پرانی کتابوں کے حوالے نہیں دوں گا. اس وقت جسٹس تقی عثمانی, مفتی تقی عثمانی کے بڑے بھائی مولانا ولی رازی کی کتاب ہے ہادی عالم, انہوں نے 1983 میں ضیاء الحق صاحب نے, کتنا بڑا جنرل تھا, کتنا بڑا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا, کتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا, اس نے 1983 میں جسٹس تقی عثمانی کے بڑے بھائی مفتی محمد شفیع دیوبندی کے بڑے بیٹے مولانا محمد ولی رازی کی کتاب ہادی عالم کو ایوارڈ دیا تھا. اس ہادی عالم جو پڑھ رہا ہوں اس خطبے کو, یہ خطبہ وہ نقل کر رہے ہیں. خطبہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. الحمدللہ. اگر الحمدللہ کہنے والا کافر ہو سکتا ہے تو مومن کون ہے؟ اب مجھے عبد الرحمن شافعی کا جملہ یاد آ رہا ہے, نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں, سن لینا, بڑا عجیب جملہ لکھا ہے نزہۃ المجالس میں عبد الرحمن شافعی سوری نے. وہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے ساری عمر ایک جملہ نہیں کہا تھا, اگر شیطان وہ جملہ کہہ دیتا تو کبھی کفر کی سند نہ پاتا. وہ جملہ کیا تھا؟ الحمدللہ. اور دیکھیے یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. اور ہم اس کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد بنایا, جو ابراہیم کی عظمت بھی جانتا ہو, مصطفیٰ کی فضیلت بھی جانتا ہو. نہیں, اب میں حتمی نتیجہ دے رہا ہوں, حتمی نتیجہ, توجہ, حتمی نتیجہ. سورہ کہف یاد ہوگا شاید آپ میں سے کسی کو, ہے نا؟ اصحاب کہف یاد ہے نا؟ 18واں سورہ ہے اور بڑا عجیب سورہ ہے, بہت عجیب سورہ. اب تو یہ ہے کہ سر حسین بھی جو خطاب کر رہا تھا نا تلاوت, وہ اسی سورہ کی کر رہا ہے. بڑا عجیب سورہ ہے سورہ کہف.
بہت عجیب سورہ. اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، جہاں یہ عجیب ہے وہیں پر اس سورہ کی آیتوں کی تعداد ہے 110. صحیح. سورہ کہف سے سنیے گا. اصحاب کہف کو سمجھتے ہو نا؟ یہ کوئی جو اصحاب کہف تھے کوئی بڑے رسول تو نہیں تھے، کوئی بڑے رسول تھے کہ ابراہیم کی طرح، نوح کی طرح، موسیٰ کی طرح، عیسیٰ کی طرح، مصطفیٰ کی طرح. نہیں، کوئی بڑے رسول نہیں تھے. بلکہ پتہ نہیں رسول تھے بھی یا نہیں تھے، نبی تھے بھی یا نہیں تھے، یہ بھی نہیں پتا. لیکن ہاں اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے ضرور. سن لینا، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نیک بندے ضرور تھے. اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ سننا. کل باسط ذراعیہ بالوسیط، ان کا ایک کتا ہے جو غار کے کونے پر بیٹھا ہو. اپنی روایت نہیں پڑھوں گا، قرآن کی یہ جو آیت ہے. بیٹھا ہوا. اس کتے کا کام کیا ہے؟ کیا کام ہے کتے کا؟ یہ حفاظت کر رہا ہے. جملہ یاد رکھنا، حفاظت کر. کس کی؟ کس کی؟ اصحاب کہف. اصحاب کہف کون ہیں؟ رسول نہیں ہیں، ثابت نہیں ہو رہا ہے نا. اولو العزم رسول نہیں ہے، ثابت نہیں ہو رہا. لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی ہیں، اولیاء اللہ ہیں. علماء اسلام کی اٹھا کر دیکھ لینا. علماء اسلام لکھتے ہیں 3 جانور جنت میں جائیں گے. 3 جانور. ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے، یعنی خرے عزیر. ایک اصحاب کہف کا کتا ہے، اور ایک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت موضوع کہیں سے کہیں پہنچے. 3 جانور جنت میں جائیں گے. علماء اسلام، میں اپنی رائے نہیں دے رہا، اپنے مکتب کو چھوڑ رہا ہوں. چھوڑ دے، مجھے نتیجہ دینا ہے. چھوڑ دے میرا مکتب. علماء اسلام تفسیر میں لکھ رہے ہیں 3 جانور جنت میں جائیں گے. اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، یہ مفتیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کتا تو نجیس العین ہوتا ہے. کتا نجیس ہوتا ہے نا. اگر پانی میں منہ ڈال لے تو وہ پانی پی نہیں سکتے. نجیس ہے، نجیس ہے. توجہ، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. نجیس کتا نجیس العین ہوتا ہے. میں نے ایک مفتی سے پوچھا، مفتی یہ آپ کہیں گے جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے جنت، لیکن یہ تو نجیس ہوتا ہے، جنت میں نجاست کا کیا کام ہے؟ تو مفتی کہتا ہے ہاں کتا نجیس ہوتا ہے، اور یہ بھی نجیس ہے. لیکن جب جنت میں جائے گا نا تو پروردگار اسے پاک کر کے جنت میں لے کے جائے گا. سن لینا، اسے پاک کر کے جنت میں لے کے جائے گا. تو بھائی وہ کتا جو اصحاب کہف کی حفاظت کرے، وہ نجیس العین ہونے کے باوجود بھی اللہ اسے پاک کر کے جنت میں لے کے جائے گا. جو فخر اصحاب کہف ہے، جو فخر انبیاء ہے، جو فخر موجودات ہے، اگر اس مصطفیٰ کا محافظ کافر بھی ہے تو اسے پاک کر کے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ درود پڑھے محمد والے محمد پہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب وہ کتا نجیس ہو کر پاک کر کے جنت میں بھیجا جائے گا تو بھائی ابو طالب مان لو کافر ہے تو کوئی بات نہیں، مصطفیٰ کا محافظ ہے نا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا 3 جانور میں نے بھی کہا، ایک کتا ہے اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا. سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عزیر علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور ایک یہودیوں کا طبقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے. عزیر علیہ السلام کے 2 بھائی تھے. میرے امام سے پوچھا گیا تھا کسی نے کہ بتائیے وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے. لیکن جب مرے تو ایک کی عمر تھی 50 سال اور ایک کی عمر تھی 150 سال. یہ کون سے 2 بھائی ہیں؟ تو بھی امام نے بتا دیا تھا کہ تو ہمیں الجھا نہیں، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. یہ دونوں بھائی عزیر اور عزیز تھے.
उजैर और उजैज, उजैर और उजैज दो भाई थे, जुड़वा पैदा हुए, 30 साल दोनों ने जिंदगी गुजारी। उसके बाद उजैर अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया गया। 100 साल के बाद उजैर की रूह को वापस पलटाया गया। सूरह बकरा आयत 259 259। 100 साल के बाद उजैर की रूह को वापस पलटाया गया और फिर दोनों ने मिलकर 20 साल जिंदगी गुजारी और दोनों एक साथ मर गए। इस तरह जब मरे तो उजैर की उम्र थी 50 साल और उजैज की उम्र थी 150 साल। याद है ना, उजैर अलैहिस्सलाम बस्ती से गुजर रहे थे, उलमा ने लिखा बैतुल मुक़द्दस से गुजर रहे थे, देखा कि बस्ती सुनसान है, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह इसको कैसे बात करेगा। सूरह बकरा, अल्लाह ने उजैर की रूह कब्ज कर दी। कुरान कहता है खाना भी साथ था और उनकी सवारी गधा वो भी सवार साथ था। 100 साल के बाद रूह को पलटाया गया। क्या उजैर देख, तेरा खाना भी और गधा भी है। 100 साल उजैर को मुर्दा रखा और 100 साल तक उजैर के बराबर में गधा पड़ा रहा। रसूल के बराबर में गधा पड़ा रहा 100 साल तक। 100 साल के बाद रूह को पलटाया गया, गधा जिंदा हुआ, नबी की रूह नबी में गई, गधे की जान गधे में गई, गधा गधा रहा, नबी नबी रहा। गधे के नबी के रसूल के बराबर में पड़े रहने से गधे की वक़्त में इजाफा नहीं हो गया। भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कुछ ना समझे खुदा करे कोई, है ना। उजैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक मुर्दा पड़े रहे, 100 साल तक गधा भी पड़ा रहा। वो समझो शायद गधा समझ रहा हो कि मैं उठूं तो सुरखाब के पर लेकर उठूंगा, वो गधा ही रहा। समझे ना, बराबर पड़े रहने से गधे की वक़्त में इजाफा नहीं हुआ। गधा गधा रहा, नबी नबी रहा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए मौजूद कहां से कहां चला गया। वापस पढ़ लो। आसिया का इंतजाम पहले से किया हुआ। अब मूसा आसिया की गोद में परवरिश पाया। मूसा जवान है, सुनिएगा, जवान। मूसा कोहे तूर पर आ जाओ 40 रातों का। क्यों? तौरेत में ले। मुख्तसर, मूसा 40 रातों के लिए उम्मत से गए। क्या उम्मत को लावारिस छोड़ दिया? सिर्फ 40 रातों के लिए गए हैं मूसा। उम्मत को बेआसरा नहीं छोड़ते, अपना जानशीन हारून को बना के जाते हैं। तो वो मूसा तो इतना जिम्मेदार है कि 40 रातों के लिए जाए तो जानशीन बनाकर जाए, और फखरे मूसा जिसे कयामत तक के लिए जाना हो। भाई मुझे बताइए ना। अच्छा 40 रातों के लिए मूसा गए, मूसा कोहे तूर पर गए, मूसा कोहे तूर पर है मूसा। इधर हारून को छोड़कर गए। मूसा की उम्मत में एक शख्स सामरी, कुरान की आयत, सामरी ने क्या किया? हुम्मिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल कौम फ़क़ज़फ़ना वकज़ालिका अलक़ा सामरी फ़अख़रजा रिजलन लसकन लहू ख़वार फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा। इस सामरी ने क्या किया? सामरी ने एक बछड़ा बनाया, गौशाला बनाया। किस चीज से बनाया? जो खवातीन है उस जेवर वेवर लिया, उसको एक सांचे में डाला और वो उसने एक बछड़े की शक्ल इख्तियार कर ली। अब सामरी ने सोचा जहाँ इतने भूत हैं इसको कौन मानेगा। उसमें क्या क्या रिवायत में 2 हैं। बास कहते हैं जिब्रील की पाँव की मिट्टी, बास कहते हैं जिब्रील की सवारी की पाँव की मिट्टी। बहरहाल उसके कालिब में डाली। जैसे कालिब में डाली, कुरान क्या कहता है? लहू खवार। उसने बछड़े की आवाज निकालनी शुरू कर दी। इधर उसने बछड़े की आवाज निकाली, उस मुजस्समे ने, उस बुत ने फौरन सामरी कहने लगा आजा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, तुम्हारा भी माबूद है और मूसा जो कोहे तूर पे गया है ना उसका भी माबूद है। पूरी उम्मत ने क्या किया? हारून को छोड़ दिया और हारून को छोड़कर उस सामरी के बुत की तरफ रुजू किया। मैं गलत बोल रहा हूं तो कोई खड़ा होकर बता दे ये गलत रिवायत। भाई उम्मत को क्या चाहिए था? हारून की जानिब रुजू करती, ये चाहिए था ना उम्मत को। उम्मत ने क्या किया? हारून को छोड़ दिया और एक
गौशाले की, बछड़े की बातें शुरू कर दी। मुझे बताओ हारून का हक मारा गया नहीं मारा गया? है? मारा गया ना? कोई ज़ईफ से ज़ईफ तफसीर मुझे बता दो, कोई ज़ईफ से ज़ईफ तारीख मुझे बतला दो कि हारून ने अपना हक लेने के लिए तलवार निकाली हो। कोई ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत मुझे बतला दो कि जो ये मुफ्ती लिखते, मुफस्सिर लिखते, मौरिख लिखते कि हारून ने अपना हक लेने के लिए तलवार निकाली हो। तो अब समझ में आया, अली तुम्हें मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। हारून ने तलवार ना निकाली, तुम भी नहीं निकालना। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए मूसा ने एक अजीब बात की, मूसा ने एक अजीब बात की, बड़ा अजीब फलसफा दिया मूसा ने। मूसा जब वापस आए ना, देखा ये क्या हो रहा है, ये बछड़े की बातें शुरू कर दी इन्होंने। अब देखिएगा मूसा ने क्या कहा, अच्छा सूरह निसा, ये क्या किया मेरी उम्मत, तुमने ये क्या किया, हारून को छोड़ दिया, अब तुम्हारी सजा है। क्या सजा है सुनिएगा, फक़्तुलू अनफुसकुम, तुम्हारी सजा ये है कि तुम एक दूसरे को कत्ल करो। समझ में आया कि उम्मत में खून-रेज़ी कब होती है कि जब नबी किसी को अपना जानशीन बनाकर जाए, उम्मत मुनहरिफ हो जाए तो उम्मत में खून-रेज़ी होती है। ये मूसा की बात है ना, है ना। मैं चलिए मैं निस्बत मुकम्मल कर रहा हूँ, निस्बत मुकम्मल कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा मूसा जैसा है ना, अली हारून जैसा, है ना। मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो बतला दें। मैं इस वक्त तारीख के सफ़ात तो नहीं उलटना चाहता। हजरत मूसा की बीवी, तारीख तबरी देख लेना, 1000 साल पुरानी किताब है, मुस्तनद, हमारी मकतब की नहीं है, सुन लेना। हजरत मूसा की बीवी मूसा के जानशीन के मुकाबले पर आई है। तारीख़ हकीकत देखिए, तारीख़ हकीकत नहीं, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा मूसा जैसा, अली, अच्छा मूसा की उम्मत कौन, मूसा की उम्मत कौन है, यहूदी। मूसा की उम्मत यहूदी। अच्छा मुस्तफ़ा की उम्मत कौन, मैं तफसीर नहीं कर रहा हूँ, दुनिया सुन रही है। ये जो फीका कानून आया ना, बहुत सी चीज़ें हमें महफूज करनी पड़ती है, क्योंकि फीका कानून फीका ही होता है, तफसीर में नहीं जा रहा, है ना। मुस्तफ़ा मूसा जैसा, अली हारून जैसा, मूसा की उम्मत यहूदी। अब मुस्तफ़ा की उम्मत मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। कुरान का मिजाज यहूदियत समझ लो, कुरान ने मिजाज यहूदियत दिया। क्या दिया कुरान का मिजाज यहूदियत? मेरे घर की रिवायत नहीं, आयत कुरान यसअलुका अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िला अलैहिम मिनल किताबि समा, सूरह निसा की आयत कि ये यहूदी मूसा से मुतालबा कर रहे थे कि मूसा बराह रास्त किताब उतार दो, हमें सिर्फ किताब खुदा काफी है। तो अब जहाँ भी किताब खुदा काफी समझी जाए, समझ लेना यहूदियत है, इस्लाम नहीं है। भाई है ना, चले दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल कह के गए, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़बिल, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़ूंगा। किताब खुदा काफी कैसे? मैंने किसी मजलिस में कहा कि नबी किताब के बगैर आया है, किताब नबी के बगैर नहीं आया, है ना। अगर इन दोनों को जुदा ना किया जाता तो शायद वाक़ई करबला ना होता। बस मैंने मजलिस का कल ये से जोड़ दूँगा। मूसा का वाक़या मुझे आगे पढ़ना है अभी, क्योंकि इस्लाम समझाना है नौजवान दोस्तों को, कुरान से समझाना है। बहुत से सवाल नौजवान मुझसे करते रहते हैं कि अली ने हारून अपना हक क्यों नहीं मांगा, वगैरह वगैरह। पर मूसा के वाक़या समझ लो, इस्लाम समझ में आ जाए।
समझ में आ रही है ना? कल मैं यहीं से जोड़ लूँ। कुरान और अहले बैत का इतना गहरा ताल्लुक है, इतना गहरा ताल्लुक कि हुसैन का सर नोके नेज़ा पर होकर भी तिलावत कुरान नहीं छोड़ी। कितना गहरा है। हुसैन 28 रजब को मदीने से और 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी करबला की सरजमीन पर। बस मैंने मजलिस तमाम। मैं शहादत इसलिए नहीं पढ़ता कि आप सबसे सुनते रहते हैं वही अल्फाज और आदमी। मैं शहादत में अपने अल्फाज को शामिल कर नहीं सकता, अपनी तारीख नहीं बना सकता, अपनी रिवायत नहीं पेश कर सकता। वो जो 1400 साल के अल्फाज हैं हम वही बयान कर सकते हैं जो आप सुनते रहते हैं। क्योंकि हम कोई मौरिफ नहीं है, हम कोई यानी शाहिद नहीं कि अपने पास से बयान कर दे रिवायत, वो आप सुनते रहते हैं उलमा से। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी करबला की सरजमीन। 4 मुहर्रम लश्कर यजीद में इजाफा, मुसलसल इजाफा। कभी मोहम्मद इब्ने अशद का लश्कर, कभी उम्र साद का लश्कर, कभी शिमर का लश्कर, कभी हुरमला, कभी कोई। ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरती हो, कभी सोचा कि जब सुनती होंगी कि आज इब्ने अशद का लश्कर लश्कर यजीद में आया है, आज उम्र साद का लश्कर, आज शिमर का लश्कर, और यहाँ कोई नहीं है कि जो हुसैन के लश्कर में शामिल है। ज़ैनब की बेकसी और मजबूरी का अंदाज़ा लगाएंगे। बस एक जुमला याद रखना कि जब 8 या 9 मुहर्रम को हबीब कूफे से करबला पहुंचे हैं ना, और ख़याम हुसैनी में शोर हुआ है। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा फिज़ा जरा जाकर देखो ये शोर कैसा है। फिज़ा आकर कहती है शहजादी कूफे से हबीब आए हैं। जब सुना ना कूफे से हबीब आए हैं, अब तक ज़ैनब ये सुन रही थी कि लश्कर यजीद में ये आया है, ये आया है, ये आया है, लेकिन अब पहली बार ज़ैनब ने सुना कि लश्कर हुसैन में भी कोई आया है। एक मरतबा खुश होकर कहा जाओ फिज़ा, अरे हबीब को हमारा सलाम कह दो। देखिए कितनी बड़ी अहमियत है, हबीब को हमारा सलाम कह दो। जब फिज़ा आई ना और जाके कहती है हबीब तुझे शहजादी सलाम कहलाती है, तो पता है हबीब ने क्या किया उस वक्त? करबला की खाक को लिया, अपने सर में डाला। अरे आले मोहम्मद पर इतना बुरा वक्त आ गया, एक शहजादी एक गुलामज़ादे को सलाम कहला। ये ज़ैनब की बेकसी है, ज़ैनब की मजबूरी का अंदाजा लगा लीजिए। और शब आशूर गुजरी, सुबह आशूर आई, एक के बाद एक शहीद होता गया। बनी हाशिम का नंबर आया, एक के बाद एक शहीद हुआ। अब हुसैन आखिरी रुखसत के बाद निकले हैं खैमे से। कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा, कभी ऊपर देखा, नीचे देखा, हर तरफ देखा। एक मर्तबा जब आगे बढ़े मक्तल की जानिब, तो फौरन आवाज बुलंद की, हल मिन नासिन यंसुरना। आज उसका फर्जंद, आज उसका बेटा ये नारा बुलंद कर रहा है जिसे दुनिया मुश्किल को शाह कहती है। हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन नासिर यंसुर। इतना कहना था कि ख़याम में शोर बरपा। हुसैन ख़याम में वापस आ, क्या हुआ खैरिया? कहाँ? आपकी आवाज सुनकर नन्हे असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अहले बैत में उम्र पैमाना नहीं होती। असगर ने झूले से गिरा दिया है। रुबाब कहने लगी मैं जानती हूं ये लड़ नहीं सकता, लेकिन अकीदत का इजहार, आप इसको थोड़ा सा पानी पिला के दिया। सुन लेना, ये जो यजीदी थे ना, दावा करते थे हम इंसान हैं। असगर की शहादत ने बतला दिया कि ये इंसान नहीं है। अगर इंसान होते तो असगर को शहीद न करते। मेरी माए बहनें सुन रही है, तसव्वुर करना 6 माह का बच्चा कभी अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लेकर प्यार करके अली असगर का तसव्वुर कर। नन्हे असगर को लिया गोद में, मक्तल की जानिब पर खुतबा दिया,
امام کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ قصور میرا ہے، بیعت میں نے نہیں کی، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تم اسے پانی پلا دو، 2 قطرے پلا دو۔ میرے نوجوان دوستو یاد رکھنا، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی حسین نے، تمہیں یاد نہیں کیا۔ اکبر کے بعد عباس کے بازو اٹھائے، تمہیں یاد نہیں کیا۔ قاسم کا لاشا اٹھایا، تمہیں یاد نہیں کیا۔ لیکن اس موقع پر اب حسین سے بے اختیار منہ سے نکلا، شیعتی ماں ان شربتم ماں عذب الفاظ کرونی، اے شیعو جب پانی پینا بھول نہ جانا مجھے۔ یہ چھوٹا سا اصغر کہ اس کو پانی پلا دو، تمہارے نبی قصور میں نے کیا ہے، اصغر نے تو نہیں کیا، اس کو پلا دو۔ ہاں تمہیں یہ گمان ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں اسے کربلا کی تپتی زمین پہ لٹا دیتا ہوں۔ یہ کربلا کی تپتی زمین سمجھتے ہو، منہ سے کہنا آسان ہے، سمجھنا بہت مشکل ہے۔ عرب کی سرزمین کتنی گرم، کتنی گرم، سن لینا تاریخ میں یہاں تک آیا ہے کہ جب مچھلی پکانی ہوتی تھی نا، دریا سے نکالا، ریگستان میں دبا دیا، مچھلی پک جاتی تھی۔ میں مسائل نہیں پڑھنا چاہتا، میں مسائل نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جھولا نکلنا ہے نا، تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ اصغر کو اس تپتی زمین پر لٹا دیتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں۔ لشکر یزید بھی رونے لگا، تشنا لبی پہ تیری گریا ہے یہ خدائی، سوکھے لبوں پہ جس دم تو نے زباں پھرائی، دشمن کا ہر سپاہی سر کو جھکا کے رویا، دشمن کا ہر سپاہی 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام۔ ادھر یہ غل ہوا، ادھر عمر صاحب گھبرا گیا، شمر گھبرا گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ ہرملا، 21 سال کا نوجوان ہے، ہرملا تیر چلانے کا بڑا ماہر ہے، اور اس کے پاس ایک مخصوص تیر تھا، 3 منہ والا، 6 شاخے والا۔ عربوں نے معاہدہ کیا تھا، جملہ دے رہا ہوں، عربوں نے معاہدہ کیا تھا کہ یہ تیر ہم کبھی جنگ میں استعمال نہیں کریں گے، اس سے جانوروں کا شکار کریں گے، آپس میں استعمال نہیں کریں گے۔ اس تیر کو، یہ 3 منہ والا تیر ہرملا نے کمان میں ڈالا، تیر جب کمان سے نکلا اصغر کے گلے پہ لگا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین نے خون کو لیا، بعض روایت بتاتی ہے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، حسین اگر یہ خون ادھر آیا قیامت تک بارش کا ایک قطرہ نہیں آئے گا۔ حسین نے کہا زمین پہ پھینکو، زمین سے آواز آئی، حسین بس اگر یہ زمین پر گرا اناج کا ایک دانہ نہیں اگے گا۔ حسین نے خون منہ پہ ملا، اسی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس، اپنے نانا کے پاس جاؤں گا۔ آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ارے ننگا کا جنازہ لیا، خیمے کی جالی پر ہے، رباب کا خیال آیا، ارے رباب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے بڑھے، پھر کیا ہوا؟ اب حسین سمجھ گئے مجھے خیمے میں لے کے نہیں جانا، بیٹھ گئے۔ ارے وہ تپتی زمین سے مٹی ہٹائی، اصغر کو ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے پہلے مجلس تمام کی۔ ارے جب سجاد نے بنی اسد کے جوانوں کے ساتھ لاشیں دفنائے ہیں نا، تو کسی نے آ کر ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا دیا کہ سجاد یہ کس کا لوتھڑا ہے، یہ کس کا ٹکڑا ہے؟ سجاد نے وہ ٹکڑا دیکھا، زاروں قطار رونے لگے، ارے یہ میرا چھوٹا بھائی کوڑوں کی ٹاپوں سے، یہ ننھا اصغر۔
मास दिया मैं ते झूला पे झूले दिया मैं मास दिया मैं ते झूला पे झूले दिया मैं मास दिया मैं ते झूला पे झूले दिया मैं मास दिया मैं झूला पे झूले